ہمارے یہاں یونین کونسل میں غیر شرعی رسومات کی روک تھام کے لیے ایک جو ہے تحریک چلی تھی، کمپین چلی تھی، جس میں آپ بھی اس کا حصہ تھے۔ آپ نے بھی مساجد کے اندر یہ ساری کمپین ہوئی، اور کمپین ہونے کے بعد نہ صرف زبان سے اس کا اقرار کیا بلکہ تصدیق کے لیے سائن بھی کیے کہ جی ہم نے غیر شرعی رسومات کے خاتمے کے لیے باقاعدہ طور پر کوشش کرنی ہے۔ وہ تصدیق کہیں نہ کہیں عہد تھا اپنی ذات کے ساتھ، وعدہ تھا جی میں تو اب اس کیٹیگری میں نکل رہا ہوں، یعنی کہ میں اس میں شامل ہو گیا ہوں، دوسری جو غیر شرعی رسومات والا طبقہ ہے میں اس میں جانے والا نہیں ہوں۔ اب اس کے باوجود بھی ہم نے کثیر تعداد میں شادیاں دیکھی، جو شادیوں کو اگر ہم ڈسکس کریں باقی چھوڑ کے، تو ایسی بہت ساری شادیاں ہوئی جن میں غیر شرعی رسومات، گانا بجانا، ڈانس، دیگر جو رسومات ہیں وہ ادا کی گئی۔ ایون کہ میرے علم میں ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک شادی ہوئی ہے، اس میں 2 ہندوانہ رسمیں نئی آ گئی ہیں جو اس میں پہلے نہیں تھی، ابھی اضافہ ہوا ان کا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طبقہ وہ ہے جب ہر عام، خاص، ہر اسکالر اور دوسرا سیاسی، سماجی، ہر بندہ اس میں شامل ہے، اس میں اس کے سگنیچر ہیں کہ جی ہم نے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں ان چیزوں کو لے کر آنا ہے۔ یہ لانے کے باوجود جب اس محلے کے اندر کوئی شادی ہوتی ہے، اس شادی میں غیر شرعی رسومات باقاعدہ طور پر بڑھا چڑھا کر وہ ادا کی جاتی ہیں، اور یہ لوگ وہاں پر اگر میں بات کہوں اس طرح سے کہ انہی میں سے ایک مولانا صاحب ہوں گے نکاح پڑھانے والے، گواہ اور مجلس کے طور پر وہی معززین علاقہ ہوں گے، وہی سیاسی بندہ ہوگا، سماجی بندہ ہوگا، عام و خاص ہوگا۔ یہ کہیں نہ کہیں وہ ہمیں تضاد نہیں نظر آ رہا کہ ایک طرف اس طرف ہیں، ہم نے جی اصلاح کے کام تو کرنے ہی کرنے، دوسری طرف وہ بگاڑ والے کاموں کے ساتھ ہم ان کی اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے اس تحریک کے بارے میں آپ بتائیں کہ آیا یہ ہم لوگ تقریری طور تک ہمارا علم کیوں محدود ہے، ہم اس کو کیسے عملی طور پر اپنی زندگیوں میں وہ امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ الحمدللہ یونین کونسل بلگرام میں یہ تحریک جو ہے آہستہ آہستہ یہ آگے چل رہی ہے، اور اس کا بنیادی ڈھانچہ تیار ہوا ہے، جس میں یہ آپ نے جو فرمایا کہ یہ چیزیں آئی۔ اب ان چیزوں غیر شرعی رسومات کی روک تھام، جی یہ غیر شرعی رسومات کی روک تھام، یہ جو مختلف طبقوں کو ہم نے علماء اور سیاسی عمائدین اس میں آئے، اور پھر اس میں ٹیچر حضرات اور دیگر ہر شعبہ جات کے جو ہم افراد شامل کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا۔ آگاہی ان کو تو پہلے سے تھوڑی سی جو سستی ہے، غفلت جو ختم غفلت کرنا ہے اس کو ختم کرنا۔ تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک نظام کو ایک نظام کے خلاف لے کر چلنا، یہ آگے غیر شرعی رسومات کو روک تھام، یہ ایک نظام ہے۔ اس کو ہم کس نظام کے خلاف لے کر آ رہے ہیں؟ جو نظام ایک دوگرا راج یہاں پر تھا، اس کے اثرات تو ہیں ہی ہیں، جی تو اس کے سامنے ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ ایک اپنا ایک مقام تو حاصل کر چکا ہے، یہ تحریک ایک نظام بن چکی ہے کہ یہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چیزیں غیر شرعی ہیں، یہ شریعت سے متصادم ہیں۔ پہلی بات، پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اویئرنیس دلانا، ان کو آگاہی دلانا۔ اب عرض یہ کرتا چلوں کہ چونکہ معاشرہ بگاڑ میں اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ سب سے پہلے ہی اس کا مقابلہ کرنا، اس کو خاتمہ کر دینا، یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جس طرح پہلے ادوار میں معاشرے کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرماتے تھے، تو اب انبیاء بھی وہاں آ کر کتنی یعنی کہ ان کو مشکلات آتی تھی، کوئی یعنی کہ جہاں امید بھی نہیں ہوتی تھی وہاں سے مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ اب یہاں تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے کام سر انجام نہیں دیے، اچھی طرح انجام دیے، لیکن معاشرے کا بگاڑ ایسا تھا کہ وہ سر چڑھ کر بولتا تھا، اس کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک ضابطے کے تحت کی ہے۔ جی آج ہمارے معاشرے میں اس بگاڑ کے لیے ہمیں ضابطے کی ضرورت ہے۔ جی وہی عرض کرتا جی
اس تحریک نے سفارشات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گزارش کرنا کہ آپ تھوڑا دور ہیں شریعت سے، آپ شریعت کے قریب آئیں، شریعت میں آپ کے لیے آسانیاں ہیں، آپ رسومات میں آپ کے لیے مشکلات ہیں، لوگوں کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے اس بات کی، اگرچہ فوراً نہیں آ رہی، لیکن آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلوۃ کی مدنی زندگی دیکھیں، 23 سالہ زندگی ہے، اور یعنی اس میں کتنی محنت ہے۔ بالکل، تو ایسا تو نہیں ہے اگر آنن اور فانن سارے کام مثلاً حل ہو جائے، یہ معاشرے کا یہ بہت اچھی بات ہے کہ معاشرے میں ایک تبدیلی کی آواز چل پڑی ہے۔ اچھا، جب ہم اگرچہ معاشرہ جو ہے نا، عرض کرتا چلوں فوراً درست نہیں ہو رہا، لیکن ان کو فکر پڑ چکی ہے۔ مجھ سے کتنے لوگوں نے آپ سوالات کیے، جب یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا، ہم جب کمپیئر کرتے ہیں آج کے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی اس کے ساتھ، وہاں پر تو سارے کلمے سے محروم لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دعوت کرنے میں، پھر اس کلمے کے اوپر اس تبلیغ اور سارے وہ جو اسلام کے ارکان ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ ساری پوری کوشش ہے، پوری سٹرگل ہے۔ تو ایک وہ والا وقت ہے ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں جانتے، اور ایک یہ والا معاشرہ ہے جو پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اذان دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہو، اور جہاں پر بچہ جیسے ہی سکول میں جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، یہ اسلامی تعلیمات حاصل کرنا اس کی بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر تو اویئرنیس ساری ہے۔ یہ جو غفلت ہے، اس غفلت کے اوپر میرے خیال میں کیا ایک ضابطے کے تحت ختم نہیں ہو سکتا؟ اب میرے خیال میں تحریک جانتا سارے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، ہر عام خاص یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ جی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا شرعی ہے کیا غیر شرعی ہے، کس میں نقصان ہے کس میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نقصان والا جو آپشن ہے اس کو پک کرتے ہیں، اس کو سودا کرتے ہیں۔